السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی موضع آخر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ یا علی لتؤخرهن الصلاة اذا اتت والجنازة اذا حضرت والأيم اذا وجدت كفوا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزینة عرشه ومداد کلماته۔ ہر قسم کی تعریف بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا خالق مالک ہے۔ اس کی قبض قدرت میں ہماری جانیں موجود ہیں، ہماری اترتی چڑھتی سانسوں کا وہ مالک ہے۔ اس مختصر حمد کے بعد درود و سلام ہو تمام نبیوں پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ بنایا، عزت سے نوازا، بھٹکی ہوئی انسانیت کے لیے رہبر رہنما بنا کر مبعوث کیا۔ میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے لیے آخری پیغمبر، رسول، نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ خاتم الرسول ہیں۔ آپ کا آنا اس دنیا کے لیے رحمت ہے، آپ کا جانا اس دنیا کے لیے رحمت ہے، دنیا کے لیے بھی رحمت اور آخرت کے لیے بھی رحمت۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، برکت ہے، ثواب ہے۔ اس نبی پر اربوں کھربوں انگنت لاتعداد درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کے اس مختصر مغرب کے بعد والے پروگرام میں کچھ باتیں
بیوہ کے حقوق کے بارے میں کہوں گا. یہ عنوان بہت کم سننے میں ملتا ہے، علم نہیں ہے. بیوہ کو ہم ایک نام دیتے ہیں، ران منڈ ہے، جس کا مرد مر گیا ہو. معاشرے کے کمزور قسم کے طبقے میں جہاں یتیم، جہاں پر مسکین، جہاں پر غریب لوگ رہتے ہیں، اسی طبقے کا ایک کمزور طبقہ عورتوں میں بیواؤں کا طبقہ ہے. معلوم ہوگا بیوہ کس کو بولتے ہیں؟ بیوہ کے معاملے میں معاشرے میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں. زمانے جاہلیت کی اگر ہم بات کریں، عورت کو بازاروں میں بیچے جانے والی چیز کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا. عورت کی کوئی حقیقت نہیں تھی معاشرے میں. جیسے جانور بیچے جاتے ہیں ویسے عورتوں کو بیچا جاتا تھا. بیوہ کے ساتھ تو بڑا خطرناک سلوک کیا جاتا تھا. یہودیت کے اندر بیوہ کے معاملے میں یہاں تک کہا جاتا ہے جیسے ہی اس کا شوہر مر جاتا تو وہ عورت اس کے شوہر کے بھائیوں میں تقسیم ہو جاتی تھی، اس کے ساتھ ظلم کیا جاتا تھا. اور اسی طرح ہمارے ہندوستان کا ایک دور گزرا جب کسی کا مرد انتقال کر جاتا، عورت بیوہ ہو جاتی، ستی کے نام پر جہاں شوہر کو جلایا جاتا تھا اسی چتا پر رکھ کر، اسی آگ پر اسے سلا کر اس عورت کو بھی جلا دیا جاتا تھا. بیوہ کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے. اور اسی طرح عرب کے اندر زمانے جاہلیت میں عورت کو جیسے بیوہ ہو جاتی، جیسے پراپرٹی تقسیم ہوتی نا، پیسہ، جائیداد، وراثت، ایسے عورت کو تقسیم کر دیا جاتا تھا. کوئی رکھتا یا تو بیچ دیتا تھا. ایسے جاہلیت اور جاہل قسم کے رسم و رواج کے درمیان اسلام نے بیواؤں کا حق دلایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں کا حق دلایا. سیرت طیبہ کا اگر مطالعہ کریں گے یا قرآن اگر آپ اعلان کر کر کے کہتا ہے قرآن، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت دے رکھی ہے، چاہے مرد ہو یا عورت. سورہ نساء اگر اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جہاں وراثت میں مرد کے لیے 2 حصے رکھے ہیں وہیں پر عورت کے لیے بھی 1 حصہ ہے. اور قرآن یہاں تک کہتا ہے عورتوں کے بارے میں وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ نیک سلوک کرو. اور اگر قرآن کو اگر آگے آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ قرآن کہاں کہاں تک کہتا ہے کہ اس کا مقام اتنا بڑا ہے عورت کا. جہاں عورت مرد کے لیے لباس ہے وہیں پر مرد عورت کے لیے لباس، دونوں کا مرتبہ ایک ہی ہے، مقام. ایسے اسلام نے بیواؤں کا، عورتوں کا مقام دلایا معاشرے میں. جہاں مرد بیوی کے مرنے پر دوسری شادی کر لیتا ہے وہیں پر بیوہ کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ مرد کے انتقال پر عورت بھی نکاح کرے گی. لیکن معاشرہ غلط فہمی میں آ گیا ہے. اگر ہم صحیح طریقے سے، اسلامی طریقے سے اگر بیوہ سے ہم نکاح کر کے لاتے تو کیا بولتے ہیں؟ ران کو لایا. کتنا غلط استعمال کر رہے ہیں ہم جملہ. بیواؤں کے حق دبا رہے ہیں.
اور بیوہ اسلام کے اندر بہت بڑا حق لے کر آتی ہے. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے نا, اس کے اندر سیرت طیبہ کے بہت سارے بیانات سنائے جاتے ہیں. اگر قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا. سیرت طیبہ کو آپ پڑھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 بیویاں, اور ان 11 بیویوں میں ایک بیوی جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ کنواری تھی, بقیہ 10 بیویاں اللہ کے نبی کی بیوہ تھی. اللہ اکبر. حضرت ام سلمہ, حضرت حفصہ, حضرت ام حبیبہ, حضرت کیا کہتے ہیں زینب بنت جہش, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جتنی 10 بیویاں اللہ کے نبی کی تھیں سب کے سب بیوہ تھیں, اور اللہ کے نبی نے یہ حق دلایا بیواؤں کے ساتھ سہارا بننے کا حکم دیا. ہمارے اندر اسلام کا مسئلہ کیسا ہے, مسجد کی حد تک ہم نے عبادات کو چن لیا ہے. ہماری عبادت کیا ہے معلوم ہے؟ نماز پڑھ لو یہ عبادت ہے. نہیں ہے, غلط ہے. عبادات کے زمرے میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ہیں. عورتوں کے حقوق کی بات اگر کریں بڑی لمبی لسٹ ہے, میں کہنا نہیں چاہتا, لیکن مختصر میں ذہن نشین کرانے کے لیے عنوان خاص طور پر لیا ہوں. میں تو 3 جمعہ لگاتار میں نے اس پر بحث کیا ہے. حالانکہ خاص طور پر اس پر بحث نہیں کرتے, بیچ میں کوئی بات آ گئی بیوہ پہ بول کے نکل جاتے ہیں. جہاں حق بہت ساروں کا مارا جا رہا ہے, ظلم جہاں کیا جا رہا ہے, ہم کس کی بات کرتے ہیں؟ پڑوسی کے حق کے بارے میں بات کرتے ہیں, بھائیوں کی وراثت کے بارے میں بات کرتے ہیں, یتیم اور مسکینوں کے بارے میں بات کرتے ہیں, لیکن کبھی بیوہ کے بارے میں بات کیا آپ نے؟ کئی ایسی عورتیں ہیں ہمارے گھروں کے اندر, کئی ایسے مائیں ہیں ہمارے گھروں کے اندر جو بیوہ ہیں اور ظلم ستم کے پہاڑوں کے نیچے کچلی جا رہی ہیں. کیوں؟ انہیں شادی ہونے نہیں دیتی, انہیں شادی کرنے نہیں دیتی. بیوہ اگر ہو جائے تو مرتے دم تک اسی حالت میں رہے گی. جہاں آپ کے جذبات ہیں وہیں پر ان کے بھی جذبات ہیں, جہاں آپ کی نفسانی خواہشات ہیں وہیں پر ان کی بھی نفسانی خواہشات ہیں, جہاں آپ کو رات کو سونے کے بعد احتلام ہوتا ہے وہیں پر ان کو بھی احتلام ہوتا ہے. جہاں جنابت میں آپ پر غسل واجب ہے اسی طرح ان پر بھی غسل واجب ہے. پھر کیوں نہیں سمجھتے اس فرق کو ہم لوگ؟ معاشرے کے اندر بہت سارے ظلموں کے ساتھ اگر جوڑ لیا جائے, یہ بھی ایک ظلم ہے جو معاشرے کے اندر بھائی بہن کے بیوہ ہونے پر شادی ہونے نہیں دیتے, باپ بیوہ ہونے پر بیٹی کو شادی کے لیے تیار نہیں ہوتا. سوچیں, کبھی سوچیں. اللہ اکبر. حدیث سناؤں, سنیں گے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کون ہے یہ؟ کون ہے؟ امہات المومنین میں سے ہماری ایک ماں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی. یہ 25 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی. کتنے سال کی عمر میں؟ 25. دہرانا جملے یاد رہتے, اس لیے میں پوچھتا ہوں بیچ میں. 25 سال کی عمر میں بیوہ. ان کے شوہر کا نام حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک جنگ میں ان کو زخم لگا, اسی زخمی کی حالت میں بیمار رہے, انتقال کر گئے. 25 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی بیٹی ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی بیوہ ہو گئی 25 سال کی عمر میں.
اور ہم ہمارے بچوں کی شادیاں آپ کر رہے ہیں 25 سال کی عمر میں، ڈگریوں کی فکر میں، نوکریوں کی فکر میں، دنیا کے ہرس میں، ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کی تلاش میں، انجینئر ہے تو انجینئر کی تلاش میں، دنیا داری کے پیچھے پڑ کر کبھی ایسی لڑکیاں بھی ہیں جو اپنی نفسانی خواہشات کو بالائے طاق رکھ کر یعنی اپنے شوہر کی ڈاکٹری اور انجینئرنگ کے پیچھے پڑ کر 20 30 سال 35 سال، یہاں تک کہ اگر آپ دورائیں گے ہندوستان کو تو 40 سال کی عمر کی لڑکیاں بھی ملیں گی آپ. لیکن اس جگہ پر حضرت حفصہ بیوہ ہوئی، عمر بن خطاب بے چین باپ ہے، ایسے بے چین نہیں میری بیٹی کا نکاح کرنا ہے، بیوہ ہو گئی ہے، تلاش میں نکل رہے، شوہر ملے کوئی، تو جاتے جاتے کس کو تلاش کرتے ہیں؟ سیدھے جاتے ہیں حضرت ابو بکر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. ہمارے خلیفہ ہے بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان بن عفان کے پاس جاتے کہتے ہیں عثمان میری بیٹی حفصہ بیوہ ہو گئی، معلوم ہے نا آپ کو؟ کہ ہاں معلوم. تو کیا میری بیٹی بیوہ کے ساتھ آپ نکاح کریں گے؟ تو حضرت عثمان نے کہا کہ مجھے ایک 8 دن ٹائم دو، میں ذرا سوچ کے بتاؤں گا، شادی کا مسئلہ ہے نا. تو 8 دن 15 دن جتنے دن انہوں نے بتایا وہ ٹائم کے برابر، بخاری کی روایت ہے، انتظار کر کے جیسے ٹائم ہو گیا عثمان تو نہیں آئے، بیٹی کی فکر میں نکلے حضرت عمر. گھر جاتے ہیں، عثمان میں نے میری بیٹی کا رشتہ آپ کو دیا، پیش کیا تھا، کیا ارادہ ہے؟ حضرت عثمان نے کہا کہ عمر میں ابھی نکاح کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں، مطلب میں شادی کرنا نہیں چاہ رہا ہوں فی الحال، مجھے چھوڑ دیجیے. ٹھیک ہے. خاموش نہیں رہے حضرت عمر، بیٹی کی بیوہ ہونے پر فکر، پھر چلتے ہیں. جاتے جاتے ان کی نگاہوں میں ایک ایسی شخصیت جو نبی کے بعد جن کا مقام حضرت ابو بکر کا ہے. حضرت ابو بکر کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں ابو بکر معلوم ہے آپ میری بیٹی حفصہ بیوہ ہو گئی ہے. دیکھیے کیا فکر ہے، میں بتانا چاہوں، بیوہ ہو گئی، کیا آپ میری بیٹی سے نکاح کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، کچھ بھی جواب نہیں دیا. عمر پوچھ رہے ہیں، کچھ بھی جواب نہیں دیے، ہاں نہ دو بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. بیزار ہو کر چلے گئے. کون؟ حضرت عمر. غصہ بھی آیا، کم از کم عثمان کی طرح میں نہیں کر لیتا بھائی، نہیں تو ایک 8 دن 15 دن کا ٹائم دو، ایسا بھی نہیں کہا. بیزار ہو کر چلے گئے. غصہ بھی آ رہا تھا، ابو بکر نے کچھ جواب نہیں دیا. چند دن یعنی 2 یا 3 یا کچھ دن گزرے. حضرت حفصہ کے یہاں رشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا. جیسے ہی حضرت اللہ کے نبی کا آیا، عمر نے کہا اللہ کے نبی آپ کے جیسا داماد مجھے کائنات میں ملے، سب سے بڑی خوش نصیبی. فوراً نکاح ہو گیا. جیسے ہی نکاح ہو گیا ابو بکر آئے عمر کے پاس. پوچھا عمر غالباً آپ کو معلوم ہے کہ جیسے رشتہ پیش آیا میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا. کہا غصہ بھی ہوئے ہوں گے. کہا کہ ہاں ناراض ہوں میں آپ سے. ہاں بھی نہیں کہا، نہ بھی نہیں کہا، کیا بات ہے؟ اصل بات یہ ہے عمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری بیٹی کے بیوہ ہونے کے بعد میرے سامنے ذکر کیا تھا کہ میں حفصہ سے نکاح کرنے والا ہوں. ایک راز کی بات تھی. کیا تھی یہ؟ راز کی بات. 2 دوست، اللہ کے نبی کے دوست یار غار حضرت ابو بکر، راز کی بات تھی. انہوں نے سوچا کہ میں راز کی بات اگر لوگوں میں بتاؤں گا تو میں خیانت کر جاؤں گا، تو میں نے اس راز کو دبا کر رکھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اللہ کے نبی کے نکاح کا پیغام آپ کی بیٹی کے لیے آنے والا ہے. اور کہا عمر اگر مجھے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ معلوم ہوتی تو میں خود آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے والا تھا. تو بیوہ کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے. اسی لیے اس کا بڑا ثواب ہے اسلام میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں السائی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ. کیا ثواب ہے معلوم؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیوہ کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا, محنت کرنے والا بیوہ کے لیے. کیسی محنت؟ یا تو دوسرا نکاح کرنے کے لیے یا دوسرا نکاح کروانے کے لیے, مجبور ہے تو کچھ مدد کرنے کے لیے, اگر گھر بار نہیں چل رہا ہے تو اس کے لیے. بہرحال بیوہ کی کسی نہ کسی صورت میں ہیلپ کرنے کے لیے دوڑ دھوپ جو کرتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کل مجاہد فی سبیل اللہ, یعنی اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کا جیسا ثواب ہے بیوہ کے حق میں. جو بھی تم یعنی سوچ سمجھ کر جو بھی تم ان کے اوپر محنت کرو گے, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کل مجاہد فی سبیل اللہ, اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والے کا ثواب عطا کرے. وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھی کہا, کیا کہا معلوم؟ کل قائمی لا یفطر وکالصائمی لا یفطر. اس کا ثواب اتنا بڑا ہے بیوہ کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والے کا, جیسا کہ دن میں روزہ رکھتا ہے, رات میں قیام کرنے کا جتنا ثواب ہے, تہجد پڑھنے کا جتنا ثواب ہے, اور نفل روزے رکھنے کا جتنا ثواب ہے, وہ ثواب صرف تھوڑی محنت کرنا, کس پر؟ بیوہ پر. ماہانہ کچھ وظیفہ دے دینا, ماہانہ آپ کے جیب سے 100-200 روپے خرچ کرنا جو آپ کی استطاعت ہے. نہیں اگر کچھ اناج وغیرہ دے سکتے اس کے لیے اناج کا اہتمام کرنا. نہیں اگر آپ اپنے بیٹے کے لیے اس کی یعنی وہ بیوہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں, جوان ہے, ایسی کوشش کرنا. نہیں بیوہ ہے, کم از کم دوسروں سے نکاح کروائیں گے, اس کی کوشش کرنا. اللہ کے نبی نے فرمایا رات میں تہجد پڑھنے کا جتنا ثواب ہے اور دن میں روزہ رکھنے کا جتنا ثواب ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے. اچھا, ایک روزے کا ثواب کیا معلوم؟ کسے معلوم ہے؟ معلوم ہے؟ نہیں. اللہ کے لیے اگر مسلم کی روایت ہے ایک روزہ اگر رکھ لے, ایک روزہ, نفل روزہ, فرض کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, نفل روزہ, ایک نفل روزہ اگر اللہ کے لیے رکھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے بیچ میں 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم کو دور کرتا ہے. کس کی وجہ سے؟ صرف ایک روزے کی بات کر رہا ہوں. یہاں تو روزوں کی بات کی جا رہی ہے. اگر کسی کی بیوہ کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں, دوڑ دھوپ کر رہے ہیں, اس کی فکر کر رہے ہیں اور اس کے غائبانہ طور پر مدد کرنا چاہ رہے ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے کل مجاہد فی سبیل اللہ کل قائمی اور کالصائمی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یعنی روزے دار کا ثواب, تہجد والوں کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نفس من نفس ام مسلم کربۃ یا کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ جو دنیا کے اندر درد غم رکھنے والے انسان کے درد اور غم کو دور کرے گا, دنیا کے اندر کسی کے درد اور دکھ کو دور کرے گا, تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے حق میں
یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ کل قیامت کے دن میں اس کے قیام یعنی اس میدان محشر کے اندر جہاں ہر کوئی گھٹنوں کے بل کھڑا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی یہاں دعا کرتا رہے گا میں عذاب سے بچ جاؤں، میں جہنم سے بچ جاؤں، میں جنت میں داخل ہو جاؤں، ایسے موقع پر، ایسے درد کے موقع پر، ایسے غم کے موقع پر اللہ اس کا سہارا بنے گا۔ دنیا کے اندر کسی کا سہارا بنو، کل قیامت کے دن اس کے لیے درد دکھ کا سہارا بنے گا۔ ایک اور جگہ، اسی جگہ پر آگے اللہ نے کہا وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی تکلیف میں ہے، اگر کوئی تکلیف میں ہے، اگر بندہ اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے محنت کرے گا تو یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے دنیا اور آخرت کے لیے کیا ہے، اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے لگا رہے گا۔ وہیں پر اللہ کے نبی نے آگے کہا ومن ستر اللہ، اگر کوئی آدمی کسی کے لیے ستر پوشی کرتا ہے، ستر کو لباس پہنا دیا یا اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ستر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کے لیے اس کی ستر پوشی کرے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک بندہ کسی بندے کے حق میں مدد کرنے کے لیے لگا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہے گا، اس کی مدد میں لگا رہے گا۔ اب یہ تین کیٹیگری کی اس حدیث کے اندر بات کی ہے میں نے، کسی کے درد دکھ میں، کسی کو تکلیف پہ دور کرنے میں، اور کسی کے ستر پوشی کے اندر مدد کرے گا، اللہ اس کی مدد کرے گا۔ کیا بیوہ اس میں نہیں ہے؟ اس کی تکلیف میں اگر کوئی مدد کر لے، اس کی ستر پوشی میں کوئی مدد کر لے، اور اسی طرح دوسرے اور کاموں میں اگر اس کی مدد کر لے، تو اللہ کی قسم میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کے لیے اتر جاتا ہے۔ اللہ کی مدد، کس کی مدد؟ اللہ کی مدد۔ آج بہت سارے لوگ تنظیمیں بنا لیے ہیں مسلمانوں کی مدد کے لیے، اللہ کے یقین سے ہٹایا جا رہا ہے۔ فتنہ ہے یہ زمانے کا، فتنہ سب سے خطرناک فتنہ ہے، کیونکہ مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ کی قسم جو دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ یہاں تو لوگوں کی مدد کے لیے اتر رہے ہیں، لوگوں کی مدد کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کی دین کی مدد کرو، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ کی ذات سے ہٹایا جا رہا ہے، یقین کو ڈلمول کیا جا رہا ہے، تنظیموں میں بانٹا جا رہا ہے، ہمارے عقیدوں کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ اہل حدیث ایسا نہیں ہوتا، ڈٹ گیا تو ڈٹ گیا۔ سمیہ کی تاریخ دہرائیں گے تو مر جائیں گے آپ۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، بوڑھی عورت اپنے عقیدے کے لیے، اپنے توحید کے لیے کیا قربانی پیش کی، پہلی شہیدہ ہو، اس کے پیر یعنی دونوں طرف سے اونٹوں کو باندھ کر اس کی شرمگاہ پر نیزہ مارا گیا اور اسلام کی جانچ کی گئی، لیکن اس وقت اللہ سے دعا کر رہی ہے اے اللہ میں تجھے یہ مانتی ہوں، اللہ مجھے استقامت عطا کر۔ ویسے لوگ آج نہیں ہیں، یہ تو پہلے دور سے ہی چلا آ رہا ہے، مصیبت پریشانیاں، مسلمان کا نام ہی مصیبت ہے، آزمائش کے بغیر آپ مسلمان نہیں ہو سکتے نا، جانچے بغیر آپ مسلمان کیسے ہوں گے؟ آپ سے جانچا جائے گا، مارا جائے گا، توڑا جائے گا، یہ سب مسائل ہیں آپ کی زندگی میں۔ اللہ اکبر۔ اب چلیے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2-3 حوالے دینا چاہوں گا۔ ابو طالب کون ہے؟
اللہ کے نبی کے چاچا. معلوم ہے عبداللہ بن دینار کہتے ہیں, بخاری کی روایت ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, سنا, کہتے ہیں ابو طالب جب بارش بند ہو جاتی, قحط سالی پڑتی مکے کے اندر, قحط سالی, ہر طرف لوگ بھوکے ہو جاتے, پتے کھانے پر مجبور ہو جاتے, ایسے موقع پر ابو طالب دعا کرنے کے لیے کھڑے ہو کر کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کرتے تھے, وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ, اے اللہ میں وسیلہ نبی کے چہرے کا, بخاری کی روایت, ابیض یستسقی الغمام بوجهه, اے اللہ میں وسیلہ لے رہا ہوں تیرے نبی کے چہرے کی جو سفید ہے, ابیض کہتے سفید ہے, صرف اس کا چہرہ ہی سفید نہیں ہے بلکہ اس نبی کے عادات و اطوار بھی بڑے اونچے ہیں. سمال الیتاما, یہ یتیموں کا خیال کرنے والا آدمی ہے. وہ عصمت الاراملی, اور یہ بیواؤں کا خیال کرنے والا آدمی ہے. اے اللہ ہماری صورتوں کو نہ دیکھ, تیرے نبی کے چہرے کو دیکھ اور اس کی زندگی کے اندر بیواؤں کی, یتیموں کے خیال کو دیکھ کر اللہ بارش نازل فرما. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم جب ہم دیکھتے, جب یہ اشعار جب پڑھے جاتے تھے تو میں اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھتا کہ چہرہ اللہ کے نبی کا چمک اٹھتا, اور اللہ کے نبی کے وسیلے سے جب بارش مانگی جاتی ہم نے دیکھا, عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اللہ بارش نازل کر دیتا. یہ خیر و برکت اللہ کے نبی کی زندگی کی. کیا لے کر کہہ رہے, اے اللہ یہ نبی ایسا نبی ہے, یہ یتیموں کا خیال بھی کرتا ہے تو بیواؤں کا سہارا بھی بنتا ہے. اسی لیے اس نے پوری زندگی حضرت خدیجہ کے ساتھ 25 سال کی زندگی گزاری. نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نوجوانی کی 25 سال کی زندگی, ایک بیوہ 40 سال کی بوڑھی کے ساتھ اللہ کے نبی نے زندگی گزاری. بیوہ کا سبق دیا اللہ کے نبی نے, سہارا بنے. 10 بیوہ بیک وقت اللہ کے نبی کی زندگی میں. کوئی ہے دنیا کے اندر مائے کا لال جو کہہ سکے کہ ہم نے بیواؤں کا خیال کیا, ہم نے جوانی کو مار کر بیوہ سے شادی کی ہے کوئی؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ خود کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, جابر نوجوان تھے, پوچھا جابر شادی کر لیے کیا؟ ہاں اللہ کے نبی. کون جابر معلوم ہے؟ بخاری مسلم جتنی حدیثیں اٹھانا چاہے اٹھا لیں آپ. حضرت جابر کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جابر نکاح کیے, شادی کر لیے کیا؟ میں ایک بات یہاں الگ انداز میں کہنا چاہوں گا, نبی کو نہیں معلوم ہے صحابی کا نکاح ہو گیا ہے. یہاں جماعت والے کیا گھر والے سمنیا رس لیتا پھگ لیتا بیٹھے رہتے ہیں, بھائی جان نہیں آئے, سالہ نہیں آیا, پھپھو نہیں آئی, خالہ نہیں ہے, نبی نہیں آئے اس کے نکاح میں, حضرت جابر کے نکاح میں. اور وہ بھی جابر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو ایک مرتبہ دیکھا جنگ احد میں, جب عبداللہ بن حرام باپ شہید ہو گئے, بیٹا باپ کے سرہانے بیٹھ کر رو رہا ہے. صحابہ کہہ رہے اللہ کے نبی آ رہے, رونا بند کرو. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے آتے آتے صحابہ سے کہا نہیں جابر کو رونے دو, جابر کو رونے دو. کوئی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جابر اگر رونا ہی چاہتا تو پہلے میری بات سن. تیرا باپ عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے مقام پر پہنچا ہوا ہے, آج تک کسی سے اللہ نے پردے ہٹا کر بات نہیں کیا, تیرے باپ سے بات کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جب یہ بات کہی جابر رونا بند کر دیے. کیوں؟ میرے باپ کا مقام اتنا اونچا.
میرے باپ کا مقام اتنا اونچا، اور یہ باپ کوئی معمولی نہیں تھا. حدیث ڈھونڈیے آپ، تلاش کریں حدیث کے اندر، بخاری اٹھائیں آپ. عبداللہ بن حرام کے انتقال کے بعد دو صحابہ بیک وقت جو شہید ہوئے تھے اس وقت میں، عبداللہ بن حرام اور ایک لنگڑے صحابی تھے. وہ دو عبداللہ بن حرام کے ساتھ وہ صحابی کو بھی ان کے ساتھ دفن کیا گیا. ایک قبر میں دو صحابہ، عبداللہ بن حرام اور ایک صحابی، لنگڑے صحابی، دونوں کو ایک نے دفن کیا. اللہ کے نبی بڑے محبت کرتے تھے جابر سے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگ بھگ دفن کیے ہوئے 6 مہینے کے بعد اللہ کے نبی کے پاس آئے. آنے کے بعد کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کی خبر میں الگ کرنا چاہتا ہوں، میرے باپ کی قبر میں الگ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے باپ کے ساتھ ایک اور صحابی کو دفن کیا گیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، کیونکہ تیرے باپ سے اللہ نے پردے ہٹا کر بات کیا، یہ مقام اللہ نے تیرے باپ کو دیا ہے، میں کون ہو سکتا ہوں کہ تیرے باپ کی قبر کو الگ نہ کروں. جاؤ، محبت ہے تو کر لو الگ جا کر. جب الگ کھود کر جب نکالی گئی قبر کے اندر سے لاش، اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی کے بارے میں حضرت جابر کہتے ہیں میں نے دیکھا میرے باپ کی شکل و صورت کو، ابھی مرے ہوئے، اتنی ترو تازہ. ایسے چہتے صحابی کو اللہ کے نبی پوچھ رہے جابر نکاح کیے تم نے؟ کہ ہاں اللہ کے نبی. اللہ کے نبی کو نہیں معلوم ہے نکاح ہوا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس سے کیے؟ کنواری ہے نہیں، جوان ہیں آپ؟ نہیں اللہ کے نبی، میں ایک ادھیڑ عمر کی بیوہ سے نکاح کیا ہوں، میں ایک ادھیڑ عمر کی بیوہ سے میں نے نکاح کیا ہے. اللہ اکبر. پوچھا جابر جوان ہو، اس جوانی میں اگر جوان لڑکی سے شادی کرتے تو کچھ بنتی تم دونوں کے بیچ میں، ادھیڑ عمر کی عورت سے شادی کرنا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی میرے باپ جب اس دنیا سے گئے تو میرے اوپر 9 بہنوں کو چھوڑ کر گئے. کتنے بہنیں؟ 9 بہنیں. میرا باپ نہیں ہے، میں باپ بنا ہوا ہوں. میری 9 بہنوں کے لیے میں اس جگہ پر میرے بہنوں کی عمر کی میں لڑکی سے شادی کر کے میرے بہنوں کے سامنے زندگی گزاروں، یہ میرے لیے گوارا نہیں ہے، بلکہ میرے 9 بہنوں کے لیے ماں کی ضرورت تھی، میں نے بیوہ سے شادی کر کے لایا. یہ سبق اللہ کے نبی نے بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کا اسی وقت دی. دیکھیے بڑی تعجب ہوتی ہے، دیکھیے دل بہت بوجھل ہو جاتا ہے آج کے معاشرے کو دیکھنے سے. ہندوستان، پاکستان، یہ 2 ایسے ملک ہیں کہ بیواؤں کے ساتھ اتنی نفرت کی جاتی ہے، اتنی نفرت کی جاتی ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ، حضرت ام سلمہ، ان کے شوہر ابو سلمہ، المستدرک اٹھائیے آپ. ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے دربار میں بیٹھ کر ایک دعا سیکھ رہے ہیں. کون سی دعا؟ ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. دعا سیکھ کر آئے، گھر آئے، بڑے خوش ہیں. کون؟ صحابی. بڑے خوش ہیں کیونکہ میں نے اللہ کے نبی کے دربار میں ایک دعا سیکھ کر آیا ہوں. آتی ہی ام سلمہ پوچھی کیا بہت خوش نظر آ رہے ہیں؟ ہمیں بھی پوچھتے نا ہماری بیویاں، ذرا خوشی سے آئے تو کیا کہ لائے سر کا ہے، وہ غم میں آئے تو کیا کہ مصیبت لائے دیکھ با. نہیں، وہ بیوی ویسے نہیں تھی، صحابیہ تھی نا. پوچھی کیا پوچھی؟ ابو سلمہ کیا بات ہے، بڑے خوش نظر آ رہے ہو. کہا کہ میں نے ایک بہترین دعا سیکھ کر آیا ہوں اللہ کے نبی سے. بڑی سی بڑی اگر مصیبت مل جائے، پہنچ جائے تو یہ دعا پڑھ لو تو اللہ دور کر دے گا.
کیا دعا کہا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. مجھے سکھائیے، میں بھی سیکھوں گی. تو حضرت ابو سلمہ سے ام سلمہ نے دعا سیکھی، سیکھائے، سیکھ گئی. چند دن کے بعد انتقال ہو گیا ابو سلمہ کا. اب دعا کا اثر دیکھنا نا، یہ اثر ہونا نا. بھی دعا سکھائے، بڑی سے بڑی مصیبت بھی اللہ حل کرے گا. اللہ اکبر، کیا یقین ہے نہیں؟ دعا پر یقین، اللہ کے نبی کے جملوں پر یقین. دعا پڑھنے لگی، جب کبھی دعا کرتی انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اے اللہ، مجھ پر اتنا بڑا بوجھ ڈال دیا ہے، میرا شوق کے لیے بہت بڑا اونچے درجے کا مالک تھا، اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے غم کے سامنے میرا بڑا غم کوئی نہیں ہے. پھر ہاتھ مسلتی تھی، میرے شوہر جیسا شوہر تو مجھے نہیں ملے گا، ایسا شوہر کہاں ملے گا. وہ کہتی، تعریف کرتی تھی اپنے شوہر کے، اللہ سے دعا بھی کرتی، اور رزلٹ اور صلے کے بدلے کے معاملے میں دیکھا کرتی تھی اللہ دے گا کیسا، دیکھیں کیا مصیبت کیسے دور کرے گا. ہوا یہ دعا کر رہی ہے، دعا کر رہے ہیں، پھر کہتی تھی نہیں ایسا شوہر نہیں ملے گا مجھے، بیوہ ہے، بیوہ کون نہیں ہے، بیوہ ہے. ہوا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آتا ہے، دعا کا بدلہ. اللہ اکبر. ام سلمہ ہماری ماں امہات المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اللہ کے نبی کا پیغام عمر بن خطاب کے ذریعے بھیجا جاتا ہے، عمر جاؤ، ام سلمہ بیوہ ہو گئی، عدت ہو گئی ہے، میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. کتنا بڑا رزلٹ دعا کا. اور اس کے بعد کہتے ہیں اللہ تو نے اس دعا کا اثر میری زندگی میں یہ سوچ رہی تھی کہ ام سلمہ سے بڑھ کر کوئی نہیں آئے گا، مجھے تو کائنات کا امام نبی جو دنیا کے اندر خاتم الرسول بنا کر بھیجا گیا ہے، ایسا نبی میری زندگی کا دلہا بن کر آ رہا ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے وہ چیز رکھی اس جگہ پر. اب ام سلمہ کیا کرتی معلوم ہے؟ رشتہ آیا، کون لے جانا رشتہ؟ جواب بیٹے کو بلاتی ہے. بیٹے کا نام عمر. بیٹا عمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، جاؤ میں اللہ کے نبی سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، تم پیغام پہنچاؤ اللہ کے نبی. تو بیٹا ماں کا نکاح کا پیغام لے کر جا رہا ہے. بیوہ سے نفرت نہیں، محبت. آج اولاد محبت نہیں کرتی اپنی ماں سے. بیوہ ہو گئی، بڈھی ہو گئی، بیٹھ گئے تو ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑی عمر والی عورتوں میں حضرت ام سلمہ بھی تھی. لڑکا تھا ان کا بہت بڑی عمر کا. اسلام اگر ہمارے رگوں میں اگر آ جائیں تو کیا ہوگا؟ بہت کچھ کر سکتے ہیں. لیکن یہاں میں نے آپ کے سامنے اللہ کے نبی کی سیرت سے بیان کیا. کیوں؟ آپ کو معلوم ہونا، ربیع الاول کا مہینہ ہے نا، نبی کی بات کرتے ہیں ہم، جلسے جلوس کرتے ہیں ہم، ذرا نبی کی سیرت کو بھی جان لیں ہم. چلو ایک اور حدیث میں بیان کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عوفہ غالباً حدیث کے راوی ہیں. یہ حدیث سنن نسائی کی کتاب الجمعہ کی روایت ہے. اللہ کے نبی کے اوصاف گنواتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی کی صفت، اونچی صفات میں سے کون سے تھے؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرتے تھے، زیادہ گفتگو بیکار کی نہیں کیا کرتے تھے، نماز لمبی پڑھا کرتے تھے، جمعہ کا خطبہ مختصر دیا کرتے تھے، مسکینوں کی، بیواؤں کی مدد کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کیا کرتے تھے. کیا ضرورت ہے یہاں بیان کرنے کی؟
ذکر پر بات اگر کر لے کافی ہے. اللہ کے نبی ذکر کر رہے ہیں دن رات, نمازیں لمبی پڑھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جمعہ کے خطبے دے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کافی نہیں ہے عبادات میں؟ نہیں, آگے کہہ رہے ہیں نہیں, اللہ کے نبی کی زندگی میں کچھ ایسے صفات تھے, بیواؤں کا بڑا خیال کرتے تھے, دوڑ دھوپ کیا کرتے تھے, محنت کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مسکینوں کی مدد کیا کرتے تھے, کبھی عار محسوس نہیں کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث سنو, تعجب کریں گے آپ, میں خود تعجب میں ہوں, ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا مجھے, کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا. طبرانی المعجم الکبیر کی ایک روایت ہے, بڑے رحم دل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اکبر اللہ اکبر, کتنے بڑے رحم دل. آپ اندازہ کیجئے, بلال اقامت دے دیے, معلوم نا اقامت کہیں دیتے صدام, ہاں امام کے واسطے اقامت, نماز پڑھانے کے لیے اللہ کے نبی مصلی پر کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی جیسے مصلی پر کھڑے ہو گئے, ایک دیہاتی آیا, کہتا اللہ کے نبی آپ نماز بعد میں پڑھائیے, میری کچھ ضرورت کی چیزیں ہیں, مجھے ابھی کرنا ہے, اگر اب میں نہیں کروں گا تو بھول جاؤں گا, آپ میرے ساتھ آئیے. مانیں گے آپ؟ یقین کرتا دل, یقین کریں گے آپ کے؟ اللہ کے نبی نے کہا رکو, نمازیوں سے کہا رکو, میرے بھائی کا جب تک کام نہیں کر کے آؤں گا نماز نہیں پڑھاؤں گے. اللہ کے نبی جا کر اس کا پورا کام نمٹانے کے بعد آ کر اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی. ہم نے نماز کو سب کچھ جان لیا, نماز بولے تو ٹھیکہ ٹھان لیتا ہوں, سینہ تان کو جاتا, میں نمازی, بیواؤں کا حق مار رہا تو نمازی, مسکین کا حق مار رہا تو نمازی, مسکین کے ساتھ اور غریب اور فقراء کا حق مار رہا تو نمازی, جھوٹ بول رہا تو نمازی, غیبت کر رہا تو نمازی, ادھر کی ادھر لگا رہا تو نمازی. نمازی کس کو بولتے معلوم ہے؟ وَأَقِيمَ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ, نماز قائم کرو, اس نماز کے ذریعے اللہ تمہارے بے حیائی برے کاموں کو اللہ دور کر دے گا. لیکن کیا کر رہے ہیں ہم؟ نماز پڑھ رہے ہیں, بے حیائی کے کام کر رہے ہیں, ہے نہیں ہمارے پاس. نماز آنے کے بعد سب برائیاں چھوٹ جانا چاہیے ہماری زندگی سے. اللہ, اب اتنے حدیث میں نے مردوں کے بارے میں بتایا, چلو ایک عورت کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں. یہ بھی حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, حضرت زینب بنت جہش, کون ہے یہ؟ یہ بھی اللہ کے نبی کی بیوی. میں کیوں بتا رہا ہوں؟ بولو اللہ کے نبی کی بیوی. ہمارے لیے اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کی بیویوں سے بڑھ کر ماڈل کوئی نہیں ہے دنیا میں. میں دوسرے بھی بتا سکتا تھا قصے کہنا, دنیا میں چلے سو, مجھے ضرورت نہیں ہے. مجھے قرآن چاہیے, حدیث چاہیے, اس کے علاوہ ضرورت نہیں ہے مجھے. میں باتیں بھی زیادہ نہیں کرتا, میں حدیث یا قرآن ہٹ جاؤ بس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اما عائشہ فرماتی ہیں, بیوی کیا فرماتی ہیں؟ حضرت زینب بنت جہش اتنی نیک صفات عورت تھی, اللہ اکبر, وہ راتوں میں تہجد پڑھا کرتی تھی, دن میں روزہ رکھا کرتی تھی, اور روزے کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی کچھ چیزوں کو بیچا کرتی تھی. کام کاج جو بھی کرتی اس سے جو رقم ملا کرتا تھا, اما عائشہ فرماتی ہے وہ مسکینوں میں اور بیواؤں میں خرچ کرتی تھی. ان کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رکھا معلوم؟ ام المساکین. کون ہے یہ؟ مسکینوں کی ماں, بڑی ہمدرد, نماز تہجد پڑھتی, روزہ رکھا کرتی, اپنے ہاتھ سے کمائی ہوئی پیسوں کو یعنی مسکینوں میں بیواؤں میں خرچ کرتی تھی. جس دن حضرت زینب بنت جہش کا جنازہ اٹھا, اما عائشہ فرماتی ہے اے اللہ, میں زمانے کو کہنا چاہتی ہوں کہ آج ایک ایسی عورت کا انتقال ہو گیا ہے
کہ بہت ساری بیواؤں اور مسکینوں کی مدد کیا کرتی تھی. آج سے ان کی مسکینی اور بیواؤں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں. یہ عورتوں میں ڈنڈورے نہیں پیٹنا, ہمیں یہ کر رہے, ہمیں وہ کر رہے. کچھ بھی نہیں کر رہے, آپ کچھ بھی نہیں کر رہے. اسی لیے ایک شعر بتا کر میں غالباً اپنی بات ختم کروں گا. باتیں بہت ساری ہیں. ہماری ذلت کی انتہا کیا, ہماری ذلت کی انتہا کیا, ہماری پستی کا کیا ٹھکانہ. ہماری ذلت کی انتہا کیا, ہماری پستی کا کیا ٹھکانہ. گناہ پھر گناہ ٹہرے, عبادتیں بھی مجرمانہ. گناہ پھر گناہ ٹھہرے, عبادتیں مجرمانہ. آج ہماری ذلت کی انتہا کہاں پہنچی معلوم ہے؟ دعویٰ کر رہے ہیں ہم نے 800 سال حکومت کی, آج ہمیں غلام بنانے کے لیے تیار ہے لوگ. انتہا ہماری ذلت کی, پستی کی انتہا ہماری. وجہ کیونکہ ہماری عبادتیں بھی مجرمانہ بن گئی, مجرم کی حیثیت سے کھڑا کیا جا رہا ہے. ہماری عبادتیں, ہماری نماز ہندوستان کے لیے مجرم ہے, ہمارے مدارس ہندوستان کے لیے مجرم ہے. کیوں؟ یہی تو بتا رہا ہوں, ہماری عبادتیں بھی مجرمانہ. اور آگے عروج سے بہرہ نہ ہوگی, عروج سے بہرہ نہ ہوگی کبھی حیات منافقانہ. عروج مطلب اونچائی, 50 انتس کی بلڈنگیں بنانے سے کوئی عروج پر نہیں چلا جاتا اگر اس کی زندگی منافقانہ اگر ہے. ادھر ایک بات کرو تو ادھر ایک بات, ادھر ایک بات کرو تو ادھر ایک بات. منافقانہ زندگی کے عروج کی زندگی بیکار کی ہے. زباں پہ اسلام کا وظیفہ مگر خیالات کافرانہ. سمجھئے بات؟ اسلام پہ کیا ہے, زباں پہ اسلام کا وظیفہ, میں مسلمان, میں مسلمان, اسلام کا وظیفہ زبان پر ہے, لیکن ہماری زندگی کا رویہ کیا ہے؟ مگر خیالات کافرانہ. کیا کریں گے لے کر؟ زندگیاں ہماری ایسے چلی جا رہی ہیں. میرے بھائی آخر میں قرآن کی آیت پڑھی ہے, ترجمہ بتاؤں گا, حدیث پڑھی ہے, ترجمہ بتا کر بات ختم کرتا ہوں. میں ابھی تمہید میں ہی رہ گیا, ابھی ترجمہ بتا کر اس کی ہسٹری بتانا ہے, اب وہاں تک وقت نہیں ہے. اب میری گردن بھی تھوڑا شاید زیادہ زور سے بولنے سے ایک دکھ رہی ہے. تو جگہ قرآن مجید کی میں نے آیت پڑھی ہے, وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ. نکاح کرو, کرواؤ. قرآن نے کیا کہا؟ نکاح کرو, کرواؤ. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. تمہارے گھر کی اگر عورتیں ہیں, لڑکیاں ہیں, بیٹے ہیں, بیٹیاں, ان کے بھی, اور ساتھ میں اگر نیک لونڈیاں, نوکرانیاں اور نوکر تمہارے غلام اگر ہیں, ان میں نیک بھی ہیں, تو ان سے نکاح کروانے کا حق, سرپرستوں کا نکاح کرواؤ آپ ان کا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگے کہا إِن يَكُونُ فُقَرَاءَ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ. اگر وہ فقیر بھی ہیں تو اللہ مالدار بنا دے گا, غنی بنائے گا اللہ تعالیٰ. بہت سارے لوگ بولتے ہیں نکاح کرے تو کیا کھاتا کی, ابھی بچہ پیروں پہ نہیں ٹھہرا, چل رہا پھر رہا, آستہ تباہ کر رہا, ابھی نہیں ٹھہرا کہتے ہیں. بالغ کمانے کے واسطے کیا کیا بہانے بناتے لوگ بھی. بالغ ہو گیا, شرط ہے نکاح کرو, لیکن یہاں پیروں پہ ٹھہرنا آتے, ٹھہرنا نہیں, بھاگ رہا, مہینے میں 2 موبائل خرید رہا, آستہ تباہ برباد کر رہا. یہاں پھر رشتہ مانگنے گئے تو کیا بول رہا؟ نہیں ابھی ذرا بچہ نہیں ہے, غریب ہے تو بھی کیا ہے, اللہ نا مالدار بنے گا. اللہ ذکر کر رہا ہے إِن يَكُونُ فُقَرَاءَ. اگر غریب ہے, فقیر ہے, ہم مالدار بنائیں گے. اللہ کہہ رہے ہیں ہم اسے غنی کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, میری اور آپ کی بات نہیں ہے. تو نکاح کہاں کرنا ہے؟ بیواؤں کو بھی کرنا ہے نکاح, کنواریوں کا بھی کرنا ہے, جوانوں کا بھی کرنا ہے,
جوان لڑکیوں کا بھی کرنا ہے، سب کا کرنا ہے۔ آخر میں اس حدیث پر مجھے بیان کرنا تھا 3 نکات پر، لیکن بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو میں نے حدیث پڑھی ہے، کیا ہے اس میں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا علی 3 چیزوں میں کبھی دیری نہیں کرنا، 3 چیزوں میں کبھی دیری نہیں کرنا۔ پہلی چیز الصلاۃ اذا اتت، نماز کا وقت ہو جائے تو پڑھنے میں دیری نہیں کرنا۔ نماز ہے نہیں بتایا، نہیں بتایا، پڑھنے میں دیری نہیں کرنا۔ والجنازۃ اذا حضرت، جب جنازہ تیار ہو جائے تو اسے دفنانے میں، اسے پہنچانے میں دیری نہ کرنا۔ نانا آ رہا، دادا آ رہا، بھائی آ رہا، خالہ آ رہی، مامی آ رہی، کیا بھی نہیں کرتی ان کے آنکھوں، ختم، کانٹیکٹ ختم ہو گیا ہے۔ کچھ بھی دینے والے نہیں، کچھ بھی کرنے والے نہیں۔ جن بولتے نہیں اماں کو بخشواتی، کیا بھی بخشتی نہیں، اس کی حالت اس کی ہو گئی رہتی ہے، ابھی مر گیا ہے، پہنچانے کا کام کرو۔ جنازہ بمبڑیاں مارتا رہتا سونے والا، مجھے پہلے پہنچاؤ بھائی، یہاں سے دنیا ختم ہو گئی میری۔ نیک ہے تو کہے گا کہ مجھے جلدی لے چلو، جنت کا بستر میرا انتظار کر رہے ہیں، اور برا ہے تو کہے گا مجھے کہاں لے جا رہے بھائی، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے وہ۔ لیکن ہمیں کیا کرتے ہیں، نہیں ابھی آرا کرتے 2 دن ہوتے، 3 دن ہوتے، ابھی آرا چن، یہاں سڑ جاتی رہتی لاش۔ لیکن اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا دیری نہیں کرنا، جنازہ تیار ہو جائے تو فوراً اسے پہنچا دیا کرو۔ اور آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا تیسری بات، وہ کیا ہے؟ الأيم اذا وجدت کفوا، اگر کوئی اچھا رشتہ آ جائے لڑکی کے لیے یا بیوہ کے لیے تو فوراً نکاح کر لیا کرو۔ تو میں اللہ سے دعا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں جہاں نمازوں کا ہمیں خیال ہے، اللہ ہمیں غریب، فقراء، بیوہ، مساکین سب کا خیال کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے، دین اور اسلام پر اللہ قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔